وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد خاتم الانبیاء وامام المرسلین والتابعین له بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا من هؤلاء الموفقین۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین، آج کا ہمارا بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، بلکہ یہ ٹاپک نہیں بلکہ بہت سے ٹاپک ہیں جو تقریباً ایک مہینے یا یہ ہے کہ 40-50 دن کا جو کورس ہونا چاہیے وہ اس 10 منٹ میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے، مرد و زن، خرد و کلاں، پیر و جوان، بڑے چھوٹے، ہر مسلمان کو جو شیطانی ہتھ کنڈو سے یا اس طریقے سے جعلی قسم کے جن لوگوں کو لوگ دینی رہنما سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی کے بارے میں بتا دیا کہ کل تم نے فلاں کام کیا تھا، تم نے اس طرح کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تم نے کل فلاں ٹائم یہ کھانا کھایا تھا، اتنے دنوں پہلے تمہیں فلاں جگہ تکلیف تھی۔ گزشتہ ہفتہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ شیطانوں کے ساتھ، شیاطین کے ساتھ رشتے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اس طرح کی غیب کی خبر دیں تو یہ پورا آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ پرلے درجے کا شیطان ہے، اولیاء الشیطان ہے، اولیاء الرحمن میں سے نہیں ہے، کیونکہ غیب اللہ کے علاوہ اولو العظم رسول کتنے ہیں؟ 5 ہیں، اور علوم رسول انبیاء اور رسول لاکھوں کی تعداد میں، کوئی بھی اللہ کے علاوہ غیب نہیں جانتا، نہ کسی کے پاس غیب کا علم ہے۔ اگر کچھ غیب کی باتیں بتا رہا ہے وہ سچ بھی ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ اس آدمی کا تعلق کوآپریشن والنٹرلی شیاطین کے ساتھ ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی بنی نوع انسان میں سے ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اس کے پیدا ہوتے ایک قرین اس شیطان کو کہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کہاں؟ میرے ساتھ بھی تھا لیکن وہ مسلمان ہو گیا اور میں اس سے سیو ہو گیا ہوں، وہ مجھے خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں کہتا، لیکن میرے علاوہ سب کے جو شیاطین ہیں وہ ان کو شر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اب چونکہ آپ ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں جو بظاہر آپ کی نظروں میں پیر ہے لیکن حقیقتاً وہ جادوگر ہے، اب جاتے ہیں تو وہ فوری طور پر آپ کو کیا کہتا ہے؟ ہاں کل تو آپ نے یہ کھایا تھا، ہاں کل فلاں جگہ آپ کو یہ تکلیف تھی، پھر فلاں چیز سے فرق ہوا، آپ فوراً امپریس ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بندہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر آپ کو صحیح عقیدے کا علم ہو، اسی سے آپ یقین کر لیں گے کہ ہاں یہ آدمی شیطان ہے، کیونکہ اس کے جادوگر کس سے کام لیتا ہے؟ شیطان سے مدد لیتا ہے۔ اس جادوگر والے شیطان کا آپ کے ساتھ جو شیطان ہے اس کے ساتھ کنٹیکٹ ہے، تو شیطان کو تو ہم نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے شیاطین آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ من حیث لا ترونہم، آپ نہیں انہیں دیکھ سکتے۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیاطین آپ کو نہ دیکھیں جنات، تو آپ بسم اللہ پڑھیں۔ الستر ما بین الانس والجن ذکر اسم اللہ، انسانوں اور جنوں کے درمیان یا جنات سے بچانے کے لیے انسانوں کو ستر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جب آدمی طہارت خانے میں جائے تو کیا کریں؟ وضو وغیرہ کرنے کے لیے تو بسم اللہ پڑھ کر جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث، یہ زیر صحیح ہے، اور خبث سے بھی ہے، دونوں کا علیحدہ علیحدہ معنی ہے، اور پھر بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث یا خبث والخبائث، بسم اللہ۔ تو اب یہاں آج کا جو ٹاپک ہے ذرا غور سے سنیں میرے عزیزو، جو سامنے پوری دنیا سے، آپ فرانس سے لے کر پھر پاکستان تک اور بر صغیر میں، تو بالخصوص خواتین اس ٹاپک کو غور سے سنیں۔ اس کی آڈیو آپ کے پاس آئے گی، اس آڈیو کو بھی مختلف جگہ پوسٹ کریں، اور اس کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بات آپ یہ سمجھیں کہ سینکڑوں صفحات کا نیکٹر میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آواز امید ہے کہ بالکل صحیح آ رہی ہوگی۔ تو ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع ہمارا آج کا ہے الفرق بین السحر والکہانہ والتنجیم والعرافہ وحکم کل منہا، اور اس میں ایک مزید اضافہ بھی ہے، شعوذہ، جس کو اردو میں شعوذہ بازی کہتے ہیں۔ جادو میں، کہانت میں، اور نجومی جس کو ستارہ شناسی کہتے ہیں، بہت سے آج کل پڑھے لکھے لوگ بسا اوقات بعض میڈیا والے اس میں مبتلا ہیں،
اور کہانت اور ستارہ شناسی جسے کہتے ہیں، اور عرافت یعنی کچھ مقدمات وغیرہ دیکھ کر، یہ ہاتھوں کی لکیریں وغیرہ دیکھ کر لوگوں کی قسمت وغیرہ بتانا کا دعویٰ کرنا، اور ان کی شرعی حیثیت۔ ایک ایک کو ذرا غور سے سنیں۔ سب سے پہلی بات آپ لوگ غور سے سنیں جو میرے سامنے مطلب یہاں پر آن لائن ہیں۔ میں عربی عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے بعض کو اچھی عربی آتی ہے تاکہ صحیح طریقے سے اسے سمجھ سکیں۔ السحر، سحر کا مطلب جادو، السحر عبارہ عن عزائم ورقى وعقد يعملها السحرة بقصد التأثير على الناس، بقصد التأثير على الناس۔ سحر یا جادو یا جس کو آپ کہتے ہیں بلیک میجک یا سفلی علم، یہ اس طرح کے کچھ منتر ہوتے ہیں اور اس طرح کے کچھ کیا ہوتے ہیں، جھاڑ پھونک ہوتی ہے، اور اس طرح کے کچھ تمائم ٹوٹکے جن کو غلطی سے لوگ تعویذ کہتے ہیں۔ تعویذ قرآنی آیات کا ورد ہوتا ہے، معوذتین کا پڑھنا۔ تعویذ کا مطلب اللہ کی حفاظت میں جانا، اللہ کی حفاظت کا میں کہ آدمی شیطانی عمل سے جائے گا رحمانی عمل سے۔ ہاں، تو یہ اصل میں تمائم ہوتے ہیں جن کو غلط ترجمہ اردو میں تعویذ کیا جاتا ہے، ٹوٹکے بلکہ ان کو کہنا چاہیے، کہ سحر نام ہے ایسے ٹوٹکوں کا، ان منتروں کا، ان گرہوں کا جن کو جادوگر لوگوں کے اوپر افیکٹو ہونے کے لیے، لوگوں کو شکار کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اور لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ جادوگر جادو کے ذریعے کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، جادو کے ذریعے قتل کر کے۔ بھائی آپ کہیں کیسے جادو کے ذریعے قتل کرے؟ بھائی آپ کو نہیں نظر آتا جس طرح انسان کو قتل کرتا ہے، جن یا شیطان بھی انسان کو قتل کر سکتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے قتل کیا تھا انہیں۔ اور پھر کیا، جادو کے ذریعے بیمار کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، اور یہاں ہمارے سامنے اس طرح کے بہت سے کیسز آئے ہیں۔ اور یا میاں بیوی کو لڑانے کے لیے، بھئی بہت اچھا سب کچھ چاہتے ہیں، پورے حقوق ایک دوسرے کے پورے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک قسم کی گھٹن محسوس ہوتی ہے، نفرت محسوس ہوتی ہے اور دیکھنا نہیں چاہتا۔ یا بس اوقات ایسے بھی ہمارے سامنے کیسز آئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ نیا ہونے کے باوجود جہاں بیوی ہو یا جہاں شوہر ہو، ایک دوسرے کو اتنی بدبو آتی ہے کہ وہاں قریب نہیں جا سکتے۔ تو یہ ساری جادو کی تاثیر وغیرہ ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان میں کیا کرنے کے لیے؟ ہاں، تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور یا نفرت ڈالنے کے لیے، یا بندش وغیرہ کے لیے۔ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وظیفہ زوجیت میں عاجز ہوتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ اسی طرح کاروبار میں لوگوں کو زخم پہنچانے کے لیے، تو اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ کفر ہے۔ جادو کرنا، کرانا اور جادو میں کسی قسم کا تعاون، اس کا سیکھنا سکھانا، یہ کفر ہے اور انتہائی گندا، گھٹیا اور خبیث کام ہے، اور ایک ایسا سوشل مرض ہے، ایک ایسا اجتماعی سماجی مرض ہے جو انتہائی برا ہے، جس کو سوسائٹی سے، معاشرے سے، ملکوں سے ختم کرنا اور مسلمانوں کو اس سے کے شر سے بچانا تمام ذمہ داروں پر فرض ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ بعض غیر مسلم ممالک میں اس پر ایم اے اور پی ایچ ڈی جادو پر کی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اس کے شر کو نہیں جانتے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ یہ بعض مسلم ممالک میں نام لیے بغیر، پہلے میں آف لائن نام بھی لے چکا ہوں، بہت زیادہ ہے، اور اس کو دینداری کا نام دیا جاتا ہے، اس کو کیا ہے، اولیاء کا احترام کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر بلے کتوں کی قبریں بنا کر ان کا نام سید فلان شاہ رکھ کر اور ان پر نظر و نیاز وصول کی جاتی ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں میں ورنہ کیا معنی رکھتا ہے کہ کسی بلے کی لاش کے اندر قرآن اور آگ کو آیت الکرسی اس طرح کی چیزوں کو لپیٹ کر دفن کیا جائے، یا کسی اور جانور کی میں، وہ بھی کالا ہو، کیونکہ کالی چیزیں شیاطین کے منظور نظر چیزیں ہوتی ہیں، کالے رنگ۔ تو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کیا کریں، اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ شیاطین کا تقرب حاصل کیا جائے، پھر شیطان ان کی اپنی پوری ٹیم اور قبیلے کے ذریعے مدد کرے۔ آگے میں فرق بتاؤں گا جادو اور کس میں، اس میں شابدہ بازی میں آخر میں۔
اس کے بعد کہانت. کہانت کیا ہے؟ تکہن کہتے ہیں اندازے کے تیر چلانا. یعنی ایک آدمی کے پاس آپ جائیں، اسے کچھ علم نہیں، کچھ پتہ نہیں، اندازے کا تیر چھوڑ دیتا ہے. وہ نشانہ پر لگ گیا تو لوگوں کی نظروں میں بہت بڑا ولی بن گیا. چوک گیا تو کہیں گے کہ بھئی انسان غلطی تو کرتا ہی. تو تکہن کہتے ہیں کہ اندازے کے تیر چلانا. کہانت یہ ہے کہ کوئی علم غیب کا دعویٰ کرے کہ مجھے غیب کی چیزوں کا علم ہے، میں دیکھے بغیر جان لیتا ہوں لوگ کیا کرتے ہیں. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ جنوں سے خدمت لے کر. شیخ عبد الرحمن بن حسن شیخ محمد بن عبد الوہاب کے فرزند ہوئے ہیں، اور جن کی مشہور کتاب ہے کتاب التوحید کی شرح فتح المجید. وہ اس میں کہتے ہیں، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ فِي هَذَا مَا يُخْبِرُ بِهِ الْجِنُّ. کہتے ہیں کہ کہانت میں زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ اپنے پرستاروں کو، کیونکہ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا نا کہ جادوگر تب جادوگر بنتا ہے جب ایمان سے بالکل اس کا دل خالی ہو جائے، پھر وہ سب سے ماہر جادوگر ہوتا ہے. حتیٰ کہ گندم کو لے کر ایسے ہاتھ میں کہتا ہے کہ اگ جا تو وہ اگنے لگتی ہے. یہ اس میں پڑھیے تفسیر اس میں تفسیر ابن کثیر میں جہاں جادو کا ذکر ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ فتح المجید میں فرماتے ہیں شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ ان کی شہادت کو قبول کریں کہ یہ زیادہ تر جنات بتاتے ہیں آ کر جادوگروں کو جو ایمان سے بالکل فارغ ہوتے ہیں. جنات سے مراد شیاطین، وہ جنات جو کفر کرتے ہیں. تو اپنے انسانی چیلوں کو جو جادوگر ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں جو غائب ہیں، آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی، ورنہ اسی لیے تو بت پرست، بت پوجنے والے کون ہیں؟ پروہت وغیرہ یہ ساری چیزیں بتوں کو رکھ کر پھر سنتے پھر بتاتے ہیں ہاں آپ کی فلاں چیز، آپ کی بکری، آپ کا سامان، آپ کے زیورات گم ہیں، یا آپ کی کوئی چیز گم ہے وہ فلاں جگہ ہے. اس حالت میں کیسے؟ جنوں کے ناجائز تعاون سے. تو اب غیب کی خبر جب لوگوں کو دیتے ہیں جو لوگوں کی گمی ہوئی چیزیں ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں جہالت کی وجہ سے، عقیدے کی کمزوری یا بالکل عقیدے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ کشف اور کرامت ہے. اسی لیے بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں کشف ہوا ہے. کشف نہیں، وہی شیطانی ایحا ہوتا ہے. تو اس کو جاہل لا علمی کی وجہ سے کشف و کرامت سمجھتے ہیں، اور اس سے بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جو غیب کی خبریں دیتا ہے یا گم شدہ چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ فلاں جگہ ہے، فلاں، یا آپ نے ایسا کیا ویسا کیا، آپ کے پاس گھر میں فلاں انگوٹھی ہے، وہ انگوٹھی تو بڑی متبرک ہے، اس انگوٹھی کو ہمارے پاس بھیج دیں. یہ اس طرح کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ سراسر مطلب شیطان کے ساتھ جو شرکیہ تعاون ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ہوتی ہیں. اور بہت سے لوگ دھوکے کھا کر کہتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے، جو جنوں کے شیاطین کے چاہوں، حالانکہ وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، ذرا برابر ایمان بھی اس کے دل میں نہیں ہوتا، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ رحمان کا نہیں، شیطان کا ولی اور دوست ہوتا ہے. انتہا. یہ ہے فتح المجید شرح کتاب التوحید کی ایک عبارت. اب یہ جو کاہن ہیں اپنی گم چیزیں معلوم کرنے کے لیے کشف وغیرہ کے نام پر ان سے اپنے بہت سے مسائل میں مدد لینے کے لیے جانا جائز ہی نہیں، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیگمات نے روایت کیا، غالباً حضرت عائشہ ہیں، من اتا عرافا فسالہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ. جو کسی ایسے آدمی کے پاس آئے جو وہ کہتے ہیں نا آج کل یہ خلیج میں، یہاں سعودی عرب میں یہ بیماریاں بعض لوگوں میں ہیں، جو وہ کپ پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں قرأۃ الفنجان. وہ کچھ کپ وغیرہ دیکھ کر پھر کسی کی قسمت اور شادی منا اچھی ہے کہ نہیں، جس کو برے صغیر میں پتہ نہیں کنڈلی نکالنا کہتے ہیں کیا، وہ یہاں عربوں میں یہ بیماری ہے زمانہ جاہلیت سے. تو اسی طرح قرأۃ الکف، ہتھیلی پڑھنا وغیرہ، تو اسی کو عراف کہتے ہیں، عرافیت. جو کسی اس طرح کے آدمی کے پاس آیا اور اس سے اپنا مسئلہ پوچھا، تو ایسے آنے والے شخص کی وہ تو ہے ہی بے ایمان ہے،
لیکن جو آ کر ایسے آدمی پر یقین کرتا ہے، اسے غیب کی خبریں معلوم کرتا ہے، اپنی قسمت کے بارے میں معلوم کرتا ہے، اپنے رشتے کے لیے فلاں میرا رشتہ ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا. اکثر یہ جو آرٹسٹ، اداکار، ڈرامہ اداکار وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح کے ہوتے ہیں. ان کے پاس حرام کا پیسہ ہوتا ہے، وہ حرام کے راستے سے جاتا ہے، یا فلمی اداکار. تو یہ اس طرح کے لوگوں کو پوچھتے ہیں، کہیں گے کہ ہم نے فلاں نے میری ہتھیلی پڑی تھی، فلاں نے میری فنجان یا وہ کپ پڑا تھا، فلاں نے مجھے کبوتر سے مشورہ کیا تھا. عقل ان کی کبوتر سے بھی چھوٹی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسے لوگوں کے پاس سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، 40 دن تک ان کی زبان، ان کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول، غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جو آیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، ہاں وہ تو سچ ثابت ہوگی، اس نے جو باتیں کہیں، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کا انکار کیا، وہ کافر ہو گیا، فلیعذ باللہ. اور یہ جادو بہت پہلے، اس کے بعد کہانت آئی. کہانت اور جادو میں فرق آگے میں بتاتا ہوں. تو اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور اسی طریقے سے احمد الترمذی نے اور دیگر اہل علم نے، اور صحیح روایت. اور ایک اور روایت میں ہے کہ من اتی کاہنا وعرافا فصدقوا بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو کسی غیب کی باتیں بتانے والے، ہاتھ دے کر باتیں بتانے والے، قسمت بتانے والے، ان سب کے پاس کوئی آیا پھر اس کی باتوں کی تصدیق کی، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کا انکار کیا. مشہور تفسیر ہے، تفسیر سلف میں سے مستند تفسیر اور باسند تفسیر معالم التنزیل ابو سعود بغوی کی. امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والعراف والذی یدعی معرفۃ الامور بمقدمات یستدل بها علی المسروق ومکان الضالہ. عراف اس شخص کو کہتے ہیں جو دعویٰ کرتا ہے، کچھ آپ سے سوالات کرتا ہے، کچھ چیزوں کے مقدمات وغیرہ، کچھ چیزیں نشان آثار وغیرہ لے لیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ آپ کی چوری شدہ چیز فلاں جگہ ہے، اور فلاں چیز آپ کی چوری ہوئی ہے اور فلاں جگہ اس وقت موجود ہے. ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، بعض حالات میں موجود بھی ہوتی ہے، کیونکہ شیاطین کے تعاون سے ایسا ہوتا ہے. اور کہا یہ بھی گیا کہ کاہن اور عراف ایک ہی ہیں دونوں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں العراف اسم للکاہن والمنجم والرمال. یہ عراف جامع لفظ عربی میں، یعنی غیب کی خبر بتانے والا. کاہن کا نام ہے جو اندازے کے تیر چلاتا ہے، منجم کا نام ہے جو ستاروں کو پڑھ کر، ستاروں کی گردش دیکھ کر وہ کسی کی قسمت بتاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور رمال جو ریت کے کچھ ذرات وغیرہ، ریت پر لکیریں کھینچ کر ریت کے ذرات وغیرہ دیکھ کر اس سے کچھ غیب کی خبریں بتاتا ہے. اور یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جو ان طریقوں سے غیب کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں. تنجیم جہاں تک تعلق ہے، اس کی بیماری میں آج کل بہت لوگ ہیں، ستارہ شناسی کے نام پر. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بر صغیر کے بہت سے مسلم ممالک کے اس طرح کے چینل جس میں کہتے ہیں ہاں فلاں صاحب ستارے آج کل کیا کہہ رہے ہیں، فلیعذ باللہ، یہ بھی کفر ہے. تو تنجیم یہ ہے کہ وہ فلکی افلاک، ستاروں کی اسٹڈی کا، ستاروں کے حرکات کا جائزہ لے کر ارضی زمین پر جو حادثات ہونے والے ہیں، خواہ اس کا سیاست کے ساتھ تعلق ہو، ریاضت کے ساتھ تعلق ہو، آفات کے ساتھ تعلق ہو، تو ستاروں کی اسٹڈی کر کے اور ستاروں کے احوال سے رہنمائی لیتے ہیں زمین میں جو واقعات و حادثات پیش آتے ہیں ان کو بتانے کے لیے. اور یہ بھی زمانہ جاہلیت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے یہ ساری چیزیں ہیں. انہی کے ذریعے قبیلے کے سردار دوسرے لوگ قبیلوں پر حکومت کرتے تھے. یہ اس زمانہ کا ایک پاور تھا کہ لوگوں کو اس میں دبا کر رکھیں. اور یہ شرک اکبر ہے، فلیعذ باللہ، یعنی آدمی کافر ہو جاتا ہے جب یہ اعتقاد رکھے ہاں ستاروں کو کمانڈمنٹ اور تصرف اور قوت حالت ہے دنیا کے احوال کو چینج کرنے میں، سیاستوں کو بدلنے میں. اگر یہ عقیدہ ہو کہ ستارے متصرف ہیں، یعنی ستاروں کو یہ قوت حاصل ہے کہ زمین میں تبدیلی کریں، پھر وہی قوم ابراہیم والا جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے عقیدہ، تو یہ شرک اکبر ہے، مخرج من الملہ ہے. اب کہانت کیا چیز ہے؟ سحر میں یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ
خوارق العادہ کام کیے جاتے ہیں شیاطین کے تعاون سے، جیسے بلا دیکھے کسی کو قتل کر دینا، کسی کو کسی بیماری میں مبتلا کرنا، کسی کو مالی طور پر نقصان پہنچا دینا، کہیں فلیعاذ باللہ آگ لگوا دینا وغیرہ، یا کچھ خوارق العادہ چیزیں اس طرح کی ظاہر کرنا شیطان کے تعاون سے، تو جادو ایک حقیقت ہے۔ اور کہانت جو ہے، کہانت یہ حقیقت نہیں ہوتی، یا شابدہ بازی جو ہوتی ہے یہ جادو کی طرح اس سے بھی کام کیا جاتا ہے، لیکن یہ نظر بندی ہوتی ہے۔ ابھی آپ وہ جادوگر اپنے ہاتھ میں مثال کے طور پر یہ لے گا تو اگر جاہل آدمی آئے تو دھوکہ کھا جائے گا، تو پھر ایسے ہلا کر کہے گا آپ کو دودھ نظر آئے گا، تھوڑی طور پہ ہلا کر کہے گا آپ کو جس نظر آئے گا، حقیقتاً وہ کچھ نہیں، پانی ہے یا خالی بوتل ہے، لیکن آپ کو نظر بندی کی جاتی ہے شابدہ بازی کے ذریعے، جو آپ کو نظر حقیقت کے خلاف ہوتا ہے۔ جادو کیا ہے؟ سحر حقیقت، حقائق ہوتے ہیں، اور شابدہ بازی کیا ہے؟ وہ حقیقت کے خلاف ایک فن ہے، جس کو کہتے ہیں ہاتھ کی باریکی یا ہاتھ کا ہلکا ہونا، خفت الید، جس کے ذریعے دیکھنے والے کو حقیقت کے برعکس نظر آتا ہے۔ ایک مٹی کا ٹکڑا دیکھیں، وہ سیب آپ کو نظر آئے گا، حقیقت نہیں، کچھ دیر میں وہ مٹی ہوگا، جب یا اس سرکل سے آپ باہر چلے جائیں گے تو وہ آپ کو وہی نظر آئے گا جو ہے۔ جتنے ایریے پر نظر بندی کی ہوئی ہے اتنے ایریے میں وہ خلاف حقیقت نظر آئے گا۔ یہ فرق ہے شابدہ بازی اور سحر میں۔ شابدہ بازی قدیم ہے، اور سحر کی ایک شابدہ بازی کی یہی مثال لگا سکتے ہیں، کیونکہ مطلب مختلف علوم کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ بھئی سورج گرہن کیسا ہوگا، بلکہ پہلے ماہر فلکیات جو علماء تھے مسلمانوں نے، سائنسدانوں نے اس طرح کے نقشے بہت پہلے بنائے ہیں، مغربی دنیا تو اب بنا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جب گورے امریکہ میں پہنچے، جب ریڈ انڈین وہاں تھے کولمبس کے دور میں، تو ان بہت سے گوروں کو انہوں نے ریڈ انڈین نے گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کر لیا تو یہ بڑے چالاک تھے، ان گوروں کو پتہ تھا کہ یہ سورج کی، اس کی آفتاب کی پوجا کرتے ہیں۔ ان ریڈ انڈین کو انہوں نے کہا دیکھیں تم نے ہم لوگوں کو، ہم بزرگزیدہ بندے ہیں اللہ کے، تمہارے رب کے، تم نے ہمیں بند کر لیا ہے، گرفتار کیا ہے، تو چند دنوں کے بعد تمہارا دیوتا سورج تم پر ناراض ہو کر کالا ہو جائے گا۔ اب وہ تو تقریباً جنگلی قبائل تھے، وحشی قبائل، اور ویسے ہی ہوا جو تاریخ بتائی گئی تھی۔ یہ شابدہ بازی اس کو کہتے ہیں، یعنی مہارت سے آپ کسی کو اپنے شیشے میں ایسے اتار لے کہ آپ کی غلط باتوں کو وہ سچ ماننے لگے اور کرامت ماننے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہی ہوا، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو دیوتا ہیں، اور ان کو فلیعاذ باللہ معبود ماننے لگے، ان یورپین گوروں کو۔ ایک تو ان کو رہا کیا، اور آج تک ریڈ انڈین کی لوک کہانیوں یا ہسٹری میں یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ وہ دور جب سفید دیوتا یا سفید ہمارے معبود ہمارے ملک میں آئے تھے، اور جنہوں نے سورج دیوتا کے بارے میں جو بات کہی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی۔ تو یہ شابدہ بازی اور سحر دونوں میں فرق یہ ہے کہ سحر میں شیطان کے تعاون سے حقیقتاً انفیکٹ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ نہ چاہے تو نقصان پہنچتا ہے، جس میں قتل بھی ہے، بیمار کر دینا بھی ہے، نقصان پہنچانا بھی ہے، محبت کو نفرت میں بدل دینا، طاقتور کو کمزور میں مر دینا، صحت مندی کو درد اور دکھ تکلیف میں بدل دینا۔ حضرت ایوب کی دعا اس پر دلالت کرتی ہے، ربی انی مسنی الشیطان من الشعوذہ فدعا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور شابدہ بازی میں کیا ہوتا ہے کہ نظر بندی ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، آپ کے سامنے ظاہر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ شیطانی عمل ہوتے ہیں، ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کچھ بھی کر لے کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر ہمیشہ کمزور ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو اپنا عقیدہ مضبوط رکھ کر، قرآن و سنت اور ایمان رکھ کر جو کچھ کرے وہ قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق اہل علم کی رہنمائی میں کرے، جن کو اس طرح کے پینتروں کی وجہ سے، سحر و جادوگری کی وجہ سے کشف و کرامات سمجھ کر آپ بڑے اپنے پیر اور مرشد سمجھنے لگتے ہیں، اس طرح کے جادوگروں کے اور تعویذ نویسوں کے جال میں نہ پھنسے۔ تو اب یہاں تک ہم آپ کے سامنے وعدہ کر چکے، کیا سحر کیا ہے، کہانت کیا ہے، اور ستارہ شناسی اور نجومی علم کیا ہے، اور اسی طرح مقدمات کو دیکھ کر آپ کو مطلب آپ کی رہنمائی کرنا، یا رہنمائی کیا بلکہ بیوقوف بنانا ہوتا ہے، یہ مثال کے طور پر ہاتھ کی ہتھیلی وغیرہ اور دیگر چیزوں کو دیکھ کر، اور ان تمام کا حکم ہے
آخر میں جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا دوبارہ اسے دہرا دیتے ہیں، سحر اور شعبدہ بازی کا فرق میں بیان کر چکا ہوں۔ تو سحر کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے سحر کے ذریعے شیاطین کی مدد سے۔ اوپر میں بتا چکا ہوں کیا کیا نقصان کیے جاتے ہیں، بہت سے مارنا، نقصان پہنچانا، اور بسا اوقات حتیٰ کہ جن شیاطین کے ذریعے حادثات وغیرہ، جب آپ دعا پڑھ کر جائیں گے بچے رہتے ہیں، ورنہ اس طریقے سے بسا اوقات گاڑی کی شیاطین یا جنات گھمانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اگر آدمی دعا پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر نہ سوار ہوا ہو تو پھر بسا اوقات مشکل حالات کا انسان سامنا کرتا ہے اور شکار ہوتا ہے۔ اور جب کہ جہاں تک شعوذہ کا یا شعبدہ بازی جس کو اردو میں کہتے ہیں اس کا تعلق ہے، وہ ہاتھ کا ہلکا ہونا اور نظر بندی اور نگاہوں کا دھوکہ ہوتا ہے، اور حقیقت کے برعکس چیزوں کو ظاہر کرنا۔ تو اب کوئی آدمی اگر کشف اور کرامات کے نام پر ان باطل چیزوں کا دعویٰ کرے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو یہ اس کے بالکل پرلے درجے کے کفر میں مبتلا اور ایمان سے فارغ ہونے کی نشانیاں ہیں، نہ کہ اس کے صاحب کرامت ہونے کی نشانی ہے۔ تو لہذا اس طرح کے لوگوں کے جال میں کبھی نہ پھنسیں۔ یہ تھا آج کا درس جو کمپلیٹ ہو چکا۔ اب القلم کے ہمارے سامنے سوالات ہیں، ان سے بھی فارغ ہو چکا ہوں کیونکہ ہماری بیچاری ٹیم پوری دنیا میں منتظر ہے۔ ہاں ہمارے ڈبلو خان صاحب، بھائی آپ لوگوں کو سوال کرنا ہے تو ادھر آ جائیں کہ اس میں زوم پر۔ جی اہل زوم، آج میں نے مختصر رکھا ہے درس، تو آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی پوچھنا تو نہیں ہے؟ ہاں شمشاد اکبر صاحب، آپ کے یہاں فرانس میں بھی جادو وغیرہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی یہاں پہ بہت سارے لوگ جو جادوگر کرتے ہیں افریقہ کے کرتے ہیں، تو افریقہ میں زیادہ جہالت ہے، تو وہ جو ہے نا حمدی غیر مہذب قبائل میں ہی جادو شروع ہوا ہے قدیم زمانے میں، ہزاروں سال پہلے۔ فضیلت الشیخ جو افریقہ کے ہیں، یعنی اگر بہت کرتے ہیں، یہ جیلس بھی ہوتے ہیں اگر ان کا خاندان میں ان کا چاچا یعنی بہت اچھا کام کر رہا ہے، اچھی طرح نوکری کر رہا ہے، ایسے کچھ، تو وہ جیلس رہتے ہیں اس کے لیے، پھر وہ کچھ کرتے ہیں اس کے۔ بہت افریقہ کے لوگ بہت سارے کرتے ہیں ایسے شیخ۔ حقیقتاً ہیپنٹزم، ٹیلی پیتھی وغیرہ سب اسی کی وہ قسمیں ہیں، اس میں بھی اسی طریقے سے حقیقتاً یہ چیزیں مسخر کی جاتی ہیں، تو ان تمام سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ جی آپ لوگوں میں سے کسی اور کو کچھ کہنا ہے یا ہم آگے چلیں؟ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی کون؟ شیخ میرا تعارف نادیہ اعظمی ہے۔ جی جی بیٹا۔ شیخ مجھے ایک ڈاؤٹ تھا، جو کالج میں میں پڑھتی ہوں وہاں پر ایک لیکچرر ہے، وہ ہم لوگوں کو فزکس پڑھاتے، جی، اور پھر جو کھیلنے کے لیے لٹھو ہوتا، مطلب ٹاپ جسے ہم کہتے ہیں، جی جب لیکچرر ہاتھ میں تھا ہمارے لیکچرر بولے کہ اس کو نوٹس کرو، اور جب ہم اسے نوٹس کریں تو وہ ایک دم موو ہو رہا تھا، اور جیسے ہی سر الٹا کر دیے تو وہ اسٹاپ ہو گیا۔ مطلب یہ ہمارے آنکھوں کا دھوکہ ہے، ایلیوشن ہے، یا پھر ایسے چیزوں پر بلیو کرنا یہ شرک ہے؟ پہلی چیز ہے اس پر تو بلیو آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے جب بلا کسی ذریعے کہ وہ ہو رہا ہے ایسا، اللہ یہ کہ اس میں میگنیٹک کوئی ہے یا اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی الیکٹرانک چیز ہے، دوسرا مسئلہ ہے۔ ورنہ جو آپ نے ڈیفینیشن جو صورت بتائی ہے، یہ لگتا ہے کہ یہ وہی شعبدہ بازی جس کو شعوذہ کہتے ہیں، شعبدہ بازی کی قسم میں سے ہے۔ نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے نا شعوذہ بازی کا کرتب وغیرہ کہیں سیکھا ہو، کیونکہ وہاں آپ کے تو منع ہے نہیں یہ۔ اس میں نے کہا نا آپ کے یہاں BHU وغیرہ میں ماسٹر اور PhD کی ڈگریاں دی جاتی ہیں جادو میں۔ جی، اور ایک بار بھی لیکچرر ایسے ہی کیا، مطلب میجک بک لائے تھے اور پھر جیسا مڈل پیج نکالے تو اس پر ڈرائنگ تھی، اور پھر نیکسٹ پیج ٹرن کرے تو پورا پیپر وائٹ ہو گیا، اور پھر نیکسٹ ٹرن کرے تو پیپر پہ پکچرس آ گئی۔ یہ وہی شعوذہ بازی ہے، جادو سے دوسرے نمبر کی جو قسم ہے، یہ بھی شعوذہ بازی ہے۔ اس میں یہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی نے مٹی یا تھوڑا سا کنکر کوئی ہاتھ میں لیا ہوتا ہے، یہ کہیں کہ وہ اخروٹ نظر آتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد وہ جو ہے نا میٹل، یہ آپ کو روپیہ جو ہوتے ہیں نا یہ میٹل کے سکے، وہ سکہ نظر آئے گا، پھر بعد میں حقیقتاً کچھ نہیں ہوتا، وہ نظروں کا دھوکہ۔ شعوذہ بازی بھی یہ ایک حرام علم ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ خفت ید جس کو کہتے ہیں، ہاتھ ہلکے ہونے کی وجہ سے دیکھنے والے کی نگاہوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔
تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اور یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جرأت ہمت دی ہے تو کہنا چاہیے کہ ہمارا دین اس طرح کی چیزوں پر ایمان رکھنا ایک تو مطلب ہمارے دین کے منافی اگینسٹ ہیں اور جو آداب و اخلاق ہیں ہمارے ایمان، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں فضولیات، وقت کا ضیاع، جی ہاں، عمر کا ضیاع، وقت کا ضیاع۔ اسلام میں آپ کا ایمان قیمتی ہے، آپ کی جان قیمتی ہے، آپ کی صحت قیمتی ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ کی عمر قیمتی ہے، آپ کا مال قیمتی ہے، سب کی حفاظت ہمارا دین ہمارے اوپر فرض کرتا ہے کہ کسی کو بھی فضول میں نہ استعمال کریں۔ جی جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹے آپ اس میں ہیں، کس میں، القلم میں، یا یہ کہیں سے ایسے ہی پہنچ گیا ہے لنک آپ کے پاس؟ میں گروپ میں جوائن ہو گیا ہوں۔ اچھا جی، کسی اور کو کچھ کہنا؟ جی جی بولیے۔ شیخ بارک اللہ ایک سیکنڈ شمسار ترک میں دیکھوں فرحان جی۔ شیخ بارک اللہ فیک۔ فضیلت شیخ، اگر ہم کو پتہ چل گیا کہ ایک عورت یعنی تعویذ اور جادو کر دی ہے اس کے اوپر، تو وہ بندہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پہلی طور پر اگر وہ لا علم ہے کہ جادو کا حکم نہیں جانتی کہ جادو کرنا کفر ہے اور نواقض اسلام میں سے ہے، یعنی منافی اسلام کاموں میں سے ہے، تو اس کو بتایا جائے۔ اگر حجت قائم کرنے کے بعد کچھ مہلت دینے کے باوجود بھی وہ باز نہ آئے تو پھر تو ظاہر بات ہے وہ غیر مسلم ہے، بندہ مسلمان ہے، ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہو سکتا، پھر ایسی عورت کو صرف مطلب علیحدہ کر دینا چاہیے طلاق کے ذریعے۔ جی شیخ، میں معذرت چاہتا ہوں، شیخ کو مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک عورت اس کو وہ جادو کرتی ہے، اس کے یعنی جو اس کی بیٹی ہے آدمی کے جادو کرتی ہے، اس کے اوپر کرتی ہے، تو کیا شیخ وہ بندہ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ یعنی کس کو بھائی؟ مطلب ساس اپنے داماد پر جادو کرتی ہے، مدر ان لا اپنے سن ان لا پر جادو کرتی ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا؟ بارک اللہ فیک شیخ، وہ بندہ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اس بندے کو ایسا کرنا چاہیے کہ اسے بھائی نصیحت کرنا چاہیے، اگر وہ دونوں وہ مسلمان ہیں تو ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی یہ کفر ہے، نواقض اسلام میں سے ہے، اس سے آدمی کا بالکل ایمان زیرو ہو جاتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ اگر شرعی نظام ہو سعودی عرب کی طرح تو ان کی سزا قتل ہے، گردن زد نہیں، تو لہذا اس کو روکیں کہ وہ اسے باز رہے، نہیں باز آتی ہے تو اس کے ساتھ کٹاپ کریں، مطلب تعلق ختم کر دیں۔ وہاں تو پھر اس عورت کا جرم ہے نا، تو اس کی بیوی وائف کا تو بیچاری کا کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر ہاں وہ دونوں ملی ہوئی ہیں تو پھر بیوی کو طلاق دے دیں، اگر دونوں میں آپس میں کسی قسم کا کوپریشن ہے، تعاون ہے، تو پھر بیوی کو علیحدہ کر دیں بھائی، دوسری جگہ کسی مومنہ عورت سے نکاح کریں۔ جی کسی اور کو کچھ کہنا؟ میں پھر ابھی کھولتا ہوں یہ۔ جی بولیے، عمرہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ عمرہ کے تعلق سے سوال ہے کہ کوئی شخص عمرہ کے جو ہے طواف کر لیا ہے اور کوئی وجوہات کی وجہ سے واپس روم میں جانا پڑا اور عمرہ مکمل ہوا نہیں، 1 کلومیٹر پہ ہوٹل تھی، ہوٹل پہ جا کے پھر واپس آ کے اگر صحیح کیا تو عمرہ مکمل، کوئی مسئلہ نہیں، احرام تو نہیں نہ کھولا، کوئی مسئلہ نہیں، چند گھنٹوں کے بعد بھی اگر صحیح کرے، احرام نہیں کھولا ہے، مطلب احرام اس نے نیت سے ختم نہیں کیا یا کھولا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ فوراً تو آپ کے ساتھ صحیح ہو، آدمی آرام کر کے بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ 2-3 چکر بھی کر کے اگر تھک گیا ہے گیس کافی کیا، نہیں اس میں کافی کا نہیں جا سکتا، ایسا نہیں۔ یہ ہاں ایک غلط فہمی سے دور ہیں، ہمارے یہاں وسیم اعظمی صاحب ہیں، ان کا سامنے آف لائن جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک سیکنڈ میں ذرا
ان کا سوال یہ ہے وسیم اعظمی صاحب کا کہ بھئی ایک آدمی طواف کر رہا ہے 2-3 چکر لگا کر تھک گیا تو پھر کیا کھا پی کر آرام سے فریش ہو کر آ کر طواف مکمل کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں. ہر جو عبادت علیحدہ جیسے طواف ہے کنٹینیو، ہاں الا یہ کہ طواف کے لیے چونکہ وضو شرط ہے، وضو کرنے کے لیے گئے تو پھر وہی چکر جس کے درمیان میں آپ وضو کرنے کے لیے گئے اس کو حجر اسود سے شروع کریں تو کنٹینیو جاری رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر 3 چکر آپ نے طواف کے لیے لگائے، ابھی 4 باقی ہیں، آپ کو وضو نہیں رہا، جائیں وضو کر کے آئیں فوراً اور طواف کو مکمل کریں. لیکن اسی طرح صحیح کے آپ ہیں یہ نہیں کہ آپ نے 3 چکر صحیح کے لگائے پھر درمیان میں یا 2 چکر 2 راؤنڈ کیے صحیح کے پھر اس کے بعد سیدھے چلے گئے کھانا وانا پی کر فریش ہو کر آئے، ایسا نہیں. یعنی جتنی عبادتیں پوری کمپلیٹ ہے، اس کو طواف کو مکمل کرنا ہے ایک ساتھ، الا یہ کہ کوئی عذر ہو بہت تھک کے نہیں چل سکتے، تھوڑی دیر وہاں کہیں بیٹھ کے یا نماز کا وقت آ گیا نماز میں آپ کھڑے ہو گئے. صحیح کا بھی مسئلہ یہ ہے، صحیح کے لیے وضو تو شرط نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تھک کے تھوڑی دیر بیٹھ کے پانی پینے لگے کوئی مسئلہ نہیں. اذان ہو گئی، آپ نے صحیح کے دوران نماز باجماعت پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں مکمل کریں. لیکن یہ نہیں کہ آپ وہ مسحہ سے باہر جائیں کہ آرام سے ہوٹل میں کھائیں اور کباب وغیرہ کھائیں اور اس کے بعد آ کر مکمل کریں، ایسا نہیں ہے. شیخ اگر 3 چکر کر لیے ہیں وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے آئیں گے تو پہلے سے شروع سے اسٹارٹ کریں؟ نہیں، شروع سے نہیں. آپ کے مثال کے طور پر آپ نے 3 طواف کے چکر لگائے تھے، چوتھا شروع کیا تھا، کچھ دیر آگے جا کر وضو ٹوٹ گیا تو اب اس چوتھے کو آپ حجر اسود سے شروع کریں گے. نہیں ایسا نہیں، طواف کا ایسا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا طواف میں کچھ چیزیں استثنائی ہیں، جیسے بات کرنے کی اجازت دی ہے. طواف کا پوچھنا تھا آپ کو، طواف کرنا باقی عمرہ بند ہو گیا، طواف کے لیے گیا اور وہاں جب 4 چکر لگائے نہیں تو تھک گیا، بیمار بھی ہو گیا، تو پھر وہ 3 کم کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعد میں وہ طواف ہے مکمل کرنے نہیں بھی کر سکا، کوئی مسئلہ نہیں، نفلی طواف تھا. 2 دن بعد وہ 3 کر سکتے لگا سکتا ہے. دوبارہ 2 دن کے بعد نفلی طواف تھا نہیں کر سکے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہاں عمرے کا طواف رہ گیا تو پھر اسے مکمل کرنا پڑے گا. 4 تو نہیں، اس کو جی نفلی تھا تو تھوڑی دیر آرام کر کے بیمار ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں طواف کریں، پورا طواف شروع سے کریں. ہاں اب اگر زیادہ وقفہ ہو جائے نا طواف کے چکروں کے درمیان میں، پھر یہ نہیں کہ آپ نے 4 کر کے بیمار ہو گئے تھے 10 دن کے بعد آ کر باقی 3 کریں، ایسا نہیں، پورا شروع سے طواف کریں. کوئی بات نہیں تو نہ کریں بھائی، جب تھک جاتے ہیں تو نفلی چیز کیوں؟ آپ کی صحت کی حفاظت فرض ہے اور نفلی طواف جو ہے اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نیت کے اعتبار سے آپ کو اجر ملے گا. جہاں اتنی مشقت ہے تو پھر نفلی طواف نہ کریں. جی کوئی اور کسی کو کچھ اور کہنا بولنا؟ جی باجی مامنا جی. عمرہ کے لیے جاتے ہیں ہم جب، تو کیا ہم ایک عمرے کے لیے ایک ہی دفعہ جائیں تو اونلی 1 ٹائم ہمیں عمرہ کرنا چاہیے؟ ہم مزید بھی کر سکتے ہیں؟ دوسری بات سنیے جہاں تک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کیا جائے، لیکن جہاں تک جواز کا تعلق ہے جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں. اب اتنے دور سے آپ دبئی سے آ کر مکہ آ گئے ہیں، 4-5 دن رکتے ہیں تو کر سکتے ہیں جا کر کہیں بھی حل میں یا ایرانہ مسجد عائشہ جا کر احرام باندھ کر، جائز ہے کرنا، لیکن سنت یہ ہے کہ آدمی ایک سفر میں ایک ہی کرے. جائز ہے، اس لیے اہل علم نے وہاں پر فیسلٹی بھی دی اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اجازت دی، ورنہ حضرت عائشہ کا عمرہ تو ہو چکا تھا آلریڈی اس کے ساتھ، ان کے اصرار پر اجازت دی صرف جواز کی وجہ سے، بلکہ پہلے جو افضل تھا وہی بتایا. حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا ہو چکا ہے عمرہ قران کے ساتھ، کہا نہیں یا رسول اللہ، دیگر امہات المومنین نے عمرہ علیحدہ کیا تو میں بھی علیحدہ کرنا چاہتی ہوں. کہا ٹھیک ہے کرو بھائی، وہ بھی آدھے راستے سے بھیجا. تو یہ جواز کی دلیل ہے، خلاف افضل ہے لیکن جائز ہے. جی مامون باجی ہو گیا مسئلہ حل؟ ہاں پھر بند ہی کریں، آپ اذان ہونے والی ہے. واللہ میں آپ کے سوالات القلم کے بیچاروں کے سوالات رہ ہی جاتے ہیں، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج کسی ٹائم یا کل تو نہیں پرسوں جواب دیں. آج میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ عشاء کے بعد آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے جائیں. آپ رکیں تنویر، آپ رکیں اس کو سب کو.
اچھا یہ جو ہے نا ششارما آپ نے ماشاءاللہ بہتوں مبارک کو اردو میں لکھا ہے، کیا ہے کوشچن؟ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے کچھ لوگ فال کھولتے ہیں، جو حرف آتا ہے اسی کے شروعات سے نام رکھتے ہیں، اور یہ سراسر بدعت و خرافات ہے۔ کیا یہ فال نکالنا، اس پر یقین کرنا جائز ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے اولئک الذین اہتدوا فبہداہم مقتدی، یہ ہدایت والے لوگ تھے، ان کی ہدایت پر آپ چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے نام رکھنے کے لیے یہ سب جتن نہیں کیے، بلکہ نام رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام کے معنی پر ترکیز کرتے تھے کہ اس لفظ کا معنی اچھا ہو، اور اسی طریقے سے وہ تاریخ میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا نام نہ ہو۔ یہ دو چیزیں آپ رکھیں، پھر نام رکھیں، بہتر ہے صحابہ صحابیات کے نام رکھیں۔ اب یہ فال نکالیں تو کہیں اس میں فرعون کا نام آ گیا تو کیا وہی رکھا جائے گا، یا قارون کا نام آ گیا جو اللہ کے دشمن ہیں؟ یہ نام بھی تو قرآن میں آئے ہیں۔ جی یہ کنڈلی فال، یہ دونوں چیزیں واحیات ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ فال کو اسلام پسند کرتا ہے، لیکن یہ فال نہیں ہے۔ وہ فال وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اچھے نام سے اچھا معنی لے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں جب ایک مشرک کو کافر ڈیلیگیشن کے ہیڈ سہل بن عمرو کو آتے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا پریشان کی ہونے کی ضرورت نہیں، جاء سہل سہل اللہ بھی کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سہل آ رہا ہے، اللہ مسئلہ آسان کرے گا۔ جب مشکل حالات میں مکہ سے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں پوچھا، حالانکہ وہ غیر مسلم قبائل تھے، کہا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہا بنی اسلم کی۔ کہا میں سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچ جاؤں گا۔ ایک گڈیریے جو شفرڈ تھا، بکریاں چرا رہا تھا، اس کا نام پوچھا، کہا اسلم نام ہے۔ کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی سے مدینہ پہنچا دے گا۔ یہ فال ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح قرآن کھول کر کنڈلی نکال کر نام وغیرہ نہیں رکھے جاتے۔ کسی چیز کے اچھے نام سے، اچھے کام سے آپ فال نیک لیں، بدشگونی لینا جائز نہیں۔ کنڈلی وغیرہ میں تو بدشگونی میں لی جاتی ہے کہ فلاں چیز اچھی نہیں، اور فلاں ٹائم اچھا نہیں، فلاں دن اچھا نہیں، جو ناجائز ہے شرعاً۔ جی اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور آپ بھی دعا میں یاد رکھیں، پھر ملیں گے اس سے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔